کہتی ہوں روز جب ہم شو کرتے ہیں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جہاں کسی بچی کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا ہو. جی اور نیگلیجنس کے واقعات اسپتالوں میں یہ ہم دیکھتے ہیں، آئے روز دیکھتے ہیں کہ مطلب یا تو اسٹاف کی طرف سے نیگلیجنس ہے یا ڈاکٹرز کی طرف سے نیگلیجنس ہے یا کچھ اور ہے. لاہور میں والدین کو 3.5 سال کی بچی کو اسپتال لے جانا مہنگا پڑ گیا، اور وہ بھی ایک ڈینٹل پروسیجر کے لیے، روٹ کنال کے لیے ایک کچھ بہت کوئی کمپلیکیٹڈ اور لمبا ہونا نہیں چاہیے تھا آپریشن، لیکن اس نے تو بہت بہت برا ہوا. فیملی کی جو ہے زندگی ایک دم الٹ کے رہ گئی. بالکل. اور مدر جو ہیں آواز اٹھا رہی ہیں اس ظلم کے خلاف، ہاسپٹل کے خلاف. بالکل. دیکھیں کتنی معصوم اور پیاری بچی. اور روٹ کنال کا مسئلہ تو ویسے بھی کہتے ہیں کوئی مطلب کیا ہے، یہ تو ایسے ہی چلتے پھرتے ہو، لیکن یہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا. 17 جون کو ایڈمٹ کیا گیا، 19 جون کو بچی کے دانت کا روٹ کنال کر کے ڈسچارج کر دیا گیا. اچھا، جب بچی کو آپریشن کے لیے لے کر گئے تو اینستھیزیا میں کچھ پرابلم آئی، یہ بتایا جا رہا ہے، رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو بچی کو دل کا دورہ پڑا اور اس وقت جو بچی ہے برین ہیمریج کی کنڈیشن ہے اس کی. ایک دن پہلے کی ویڈیو بھی ہم دکھا رہے ہیں. یہ بچی بالکل یہ پروسیجر سے پہلے 3.5 سال کی گڑیا ایمل باتیں کر رہی ہے، ایکٹیو ہے، اور یہ پھر پروسیجر کے بعد بچی نہ دیکھ سکتی ہے بتایا جا رہا ہے، نہ بول سکتی ہے. والدہ نے اسپتال انتظامیہ پر کیس کر دیا ہے اور پنجاب ہیلتھ کے میں پٹیشن بھی انہوں نے دائر کی ہے، مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. ایک نجی اسپتال ہے جہاں 10 لاکھ روپے کی اسپتال کی طرف سے اب ان کی والدہ کو کی جا رہی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ کوئی کمپنسیشن ہے اور اب یہ دیکھیں کس قسم کی آفر ہے، یہ ابھی دیکھیں گے. کسی قسم کی کمپنسیشن از ناٹ انف. دوسرا یہ کہ بچی کا علاج، بچی کا حالت کی مینجمنٹ، اور اس سے پہلے سب سے پہلے انصاف. یہ ہوا کیا ہے یہ ہم ذرا جانیں گے. علینا حبیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بچی کی والدہ ہیں، اور بیرسٹر وقاص ابریز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہی بات کریں گے. علینا صاحبہ، ظاہر ہے آپ کے لیے ابھی یہ امتحان کی گھڑی ہے، مشکل وقت ہے، اور ہماری دعا یہی ہے کہ آپ کی بچی کو اللہ صحت دے. لیکن یہ ہوا کیسے، ذرا بتائیے آپ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں لوگوں کو تھینک یو کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ یہ ایشو سامنے آیا اور اس پہ نوٹس لیا گیا. یہ جون کا واقعہ ہے. بچی کے دانت میں جیسے نارملی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کیریز ہو جاتی ہیں، تو وہ ہم لوگ پہلے گھر میں ٹوٹکے استعمال کرتے رہے اور اس کو بہتر کرتے رہے، اچھے برشز، اچھے ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے رہے، وہ معاملہ نہیں ٹھیک ہوا. پھر جب ہم نے کسی ڈاکٹر کو چیک کروایا، اس کے دانت میں پس آنے لگی، تو 1 نہیں 2 نہیں، میں نے 5 ڈاکٹروں سے مشورہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں فاطمہ میموریل میں بھی چیک کراؤں. فاطمہ میموریل ہاسپٹل کا ایک بڑا نام ہے ڈینٹل میں، اور میرا یہ تھا کہ میں پرائیویٹ جا کے ایک بہتر فیسلٹی کو اویل کروں، اور وہاں پہ ہر قسم کی جو ہے وہ فیسلٹی مجھے ملے گی. بہتر اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ ملے گا، ان کے پاس ہر قسم کے لوگ ہوں گے، کوئی بھی بات ہوگی تو ہر ڈاکٹر موجود ہوتا ہے ہاسپٹل کی فیسلٹی کے اندر. اور یہی ہوا کہ جب میں نے ان کو چیک کروایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ روٹ کنال ہی ہوگا، بچی کے 7 یا 8 دانت جو ہے وہ افیکٹو ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اگر میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو انڈر اینستھیزیا نہ لے کے جایا جائے، لیکن کیونکہ جب مجھے پرسکرائب ہی وہ کیا گیا کہ بچی کو کرنا ہی وہی ہے، مجبور ہو کے ایک ماں نے تکلیف میں نہ دیکھتے ہوئے اسے 3-4 دن وہ مستقل روتی رہی تکلیف سے. پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے یہ بھاری قدم اٹھایا کہ اینستھیزیا کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ بغیر اینستھیزیا کے ہو سکتا ہے. میں نے بہت کوشش کی. جی بالکل. نے سارے پری ٹیسٹ کروائے، جس میں فٹنس کا ٹیسٹ بھی ہوا کہ اینستھیزیا کے قابل ہے بچی اور وہ لے سکتی ہے. نہ اس کی کوئی میڈیکل ہسٹری تھی، شی واز کمپلیٹلی ایکٹیو. یہاں تک کہ میں نے جو اس کا اسکول میں بھی ایڈمیشن کروا دیا تھا. بالکل ٹھیک بچی میں لے کے گئی ہوں اپنی گود میں 17 جون 2025 کو. جی کو ہاسپٹل کے او ٹی کے اندر اپنی گود میں چھوڑ کر آئی. وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے وہ لوگ نئے تھے. 3.5 سال کی بچی کے لیے جب آپ نئے لوگوں کے بیچ میں چھوڑتے ہیں تو وہ اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے. اس کے بعد مجھے کہا کہ آپ او ٹی سے باہر چلی جائیں. او ٹی سے تو میں باہر گئی ہوں. اب 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ہمیں پتا تھا 2.5-3 گھنٹے کا پروسیجر ہے، لیکن صبح سے شام ہوگی. میں بار بار پوچھوں کہ میری بچی باہر نہیں آ رہی، بچے جا رہے ہیں جن کی سیریس آپریشنز ہیں وہ جا رہے، روٹ کنال کا پروسیس نہیں کمپلیٹ ہو رہا. اور مجھے جب بلا کے بچی کو دکھایا گیا، اس بچی کی جو حالت تھی، میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہوا ہے. لیکن ہاسپٹل انتظامیہ نے مستقل ہم سے جھوٹ بولا اور ہم سے یہ چھپایا کہ بچی کو کارڈک اریسٹ ہو چکا ہے.
اور وہ CPR کے بعد ریوائیو ہوئی ہے. کچھ بھی تھا جو بھی تھا آپ سے معاملہ بگڑ گیا تھا, میں اس چیز کا حق رکھتی تھی کہ مجھے پتا ہو کہ میری بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے. رات تک چھپاتے گئے, مس ٹریٹ کیا اسے, میڈیکیشن اویلیبل نہیں تھی, کوڈ بلو اناؤنس نہیں ہوا, کچھ جسے کہتے ہیں کہ ہیلپنگ ہینڈ دوسرے ڈاکٹر سے ہیلپ لی جا سکتی تھی, اس بچی کو بچایا جا سکتا تھا. کیونکہ یہ معاملہ تب سامنے آئے جب ہم نے کیس دائر کیا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں, جس کا فیصلہ ابھی آنا ہے. نیگلیجنس تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ثابت کرے گی کہ کہاں پہ معاملہ خراب ہوا ہے, کس نے خراب کیا ہے, لیکن معاملہ خراب تو ہوا ہے. اس بچی کی زندگی برباد کر دی. بالکل. ابھی علینا یہ بتائیں کہ بچی کیسی ہے؟ نادیہ, بچی از کمپلیٹلی بیڈ ریڈن. وہ اپنی کوئی کمیونیکیشن نہیں کر سکتی. ہمیں ڈاکٹرز نے کہا وہ نہیں دیکھ سکے گی. اس کا برین اس حد تک ڈیمیج ہے, وہ آواز نہیں نکال سکتی منہ سے, وہ بول نہیں سکتی. اس کو صرف ایک ہمارے لیے ایک مائل سٹون کیا ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے, کیونکہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ مائل سٹون ہوتے ہیں. ہمارا مائل سٹون کیا تھا کہ اس نے آنکھ کھولی ہے 4 مہینے بعد. ہمارا مائل سٹون یہ تھا کہ اس نے منہ سے ایک پتلا پانی کا قطرہ منہ سے لیا ہے. ہمارے مائل سٹونز یہ ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ ہلا لیتی ہے, وہ اپنی ٹانگ ہلا لیتی ہے. اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہے وہ بول نہیں سکتی, وہ صرف درد سے کرا سکتی ہے, وہ رو سکتی ہے, نہ وہ بتا سکتی ہے, نہ وہ کہہ سکتی ہے, وہ یہ تک نہیں کہہ سکتی کہ ماں مجھے بھوک لگی. علینا, اس کا کہیں علاج, کہیں آپ نے باہر کسی ڈاکٹر سے انفارمیشن لی کچھ, یہ بچی کا علاج کہاں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایکسپیریمنٹل علاج دنیا میں بہت جگہوں پہ ہو رہے ہیں. دے آر ایکسٹریملی ایکسپینسو. ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں, جین تھراپی ہو رہی ہے. پاکستان میں جتنا ممکن تھا میں کیسے بھی کر کے میں اس کی پر ڈے کی 3 تھراپیز کرواتی ہوں تاکہ اس کی باڈی اپنی درد سے باہر رہے. لیکن علینا جی, مجھے اس بات پہ تشویش ہے کہ 2025 کا یہ واقعہ ہے, یہ 2026 میں ہم ہیں. آپ نے پنجاب ہیلتھ کیئر کو میں بھی پٹیشن دائر کی, وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر نجی اسپتال والے آپ کو آفر کر رہے 10 لاکھ روپے کی. یہ معاملہ دیکھا کیوں نہیں گیا تھا؟ محکمہ ہیلتھ کی طرف سے ابھی تک صرف نظر کیا جا رہا ہے اس معاملے کو. مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے. معاملہ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں ہم نے جیسے ہی بچی ہسپتال سے واپس آئی تھی, ہم نے ایک ذمہ دار شہری کی طرح ہم نے ہر چیز قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کی ہے. ہمیں پتا تھا کہ مس مینجمنٹ ہو گئی ہے, ہمیں پتا تھا نیگلیجنس ہو گئی ہے. ہم نے طریقے سے ان سے بات بھی کی کہ جی اس کا علاج کروائیں, وہ کریں. ہاسپٹل نے ہمیں ڈینائی کر دیا. پیسوں کی آفر تو چھوڑ ہی دیں کہ انہوں نے تو زندگی برباد کر دی. اور یہ ایک میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ یہ ML کا کیس صرف ML کا کیس نہیں ہے. دیر آر ملٹیپل کیسز جو میں اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ رہی ہوں کہ جن بچوں کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے, انہوں نے بھی وہ کمپلین درج کروائی غلط ہوئی ہے. انجیکشنز. جی نہیں تو جواب کیا دے رہے ہیلتھ کیئر, ان کا کام ہے اور کوئی سسپینڈ ہوئی, کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے خلاف, اس نے انیستھیزیا دیا, ان پہ کوئی انویسٹیگیشن, سسپینشن؟ ہماری ہیئرنگز کی ہیں, اس پہ کیس چلا ہے, ہماری ہیئرنگز کمپلیٹ ہو گئی ہیں, لیکن ابھی معاملہ ایکسپرٹ اوپینین کے انڈر ہے. ایکسپرٹ اوپینین سے فائل آ جائے گی, وہ یہ کہیں گے کہ جی نیگلیجنس کہاں پر ہے, اور پھر اس کا فیصلہ آئے گا. میں فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ انتظار کر رہی ہیں کہ فیصلہ ہو جائے؟ ہماری آخری ہیئرنگ 12 جون کو تھی. نہیں, اب کتنا عرصہ ہو چکا ہے ابھی جب آپ نے کیس دائر کیا اور اب تک کتنی ہیئرنگز؟ ایک سال میں اب تک جواب نہیں آیا. بیرسٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں دیکھیں جب علینا صاحبہ سے کنسنٹ بھی ایک سائن کرایا ہوگا نا, یہ تو ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے, کوئی بھی آپریشن ہو, پروسیجر ہو تو وہ تو ان کے پاس ہوگا, اور اس میں کچھ ایسی کلوز ہوں گی کہ بھائی اللہ نہ کرے کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو ان کا سیف سائڈ رکھنے کے لیے. تو اس میں کیسے یہ پرسیو کر سکتی ہیں آگے, اور کیا ہو سکتا ہے کورٹ آف لاء میں؟ دیکھیں جی, اس پہ ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹس موجود ہیں کہ اگر کوئی بھی پروفیشنل ہے وہ اپنی تمام خوددادہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ود ریسپیکٹفل انٹینشن کے ساتھ کوئی بھی ایکٹ کرتا ہے, اور وہ اس کے اندر کسی قسم کی بھی وہ غفلت نہیں برتتا, اور اگر اس کے نتیجے میں کسی شخص کو کوئی لاس ہوتا ہے تو وہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ تو مجرمانہ غفلت نظر آ رہی ہے. اس کو ہماری قانون کی لینگویج کے اندر جو ہے کلپیبل نیگلیجنس کہتے ہیں, مجرمانہ غفلت. کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچے کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جاتا ہے, اور وہ نیچرلی ایک پراپر کنڈیشن کے اندر ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پراپرلی کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس طرح کی نیگلیجنس جو کسی شخص کو, کسی بچے کو موت کے دہانے پہ لے کے چلی جائے,
یا اس کو اس تشویشناک کردناک اور اندیشناک سچویشن میں یا صورتحال میں مبتلا کر دے. آئی تھنک کہ اس کے لیے ہمارے قانون کے اندر سیکشن 324 موجود ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر، کیونکہ یہ تو ٹریٹمنٹ کے ضمن میں ہی نہیں چیزیں آئیں گی. جس طریقے سے انہوں نے یہ ٹریٹمنٹ اس بچی کا کیا اور بچی برین ہیمریج کی طرف چلی گئی، اور وہ تمام پری ایکشن پروٹوکول کے پری ریکویسٹک جو میئرز تھے وہی شاید آؤٹ نہیں کیے گئے. لیکن میں 2-3 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک تو ان کا کیس جو ہے وہ پبلک ہیلتھ ٹریبیونل کے سامنے ہی ہے، ہیلتھ کمیشن کے سامنے انہوں نے اپنا کیس رکھا ہے 1 سال سے. اور جو بہنا نے بھی بات بھی کی کہ لاسٹلی جو اس کی لاسٹ ہیئرنگ تھی وہ بھی ہو چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تو 2-3 اتھارٹیز موجود ہیں. آیا کہ وہ ان کا اس ڈاکٹر کا جو ہے اس کلپیبل نیگلیجنس کے ضمن کے اندر اس کا لائسنس سسپینڈ کر دیں گی یا اس کو فائن کر لیں گی. لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ کورٹس کی طرف آئیں گی یا ایف آئی آر کروائیں گی یا 199 جو ہائی کورٹ کے اندر جا کے پٹیشن فائل کرتی ہیں تو یہ اچھی خاصی سزا دلوائی جا سکتی ہے. آل دو کہ سزا تو کیا کہ وکاس اس طرف جا رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں نا کتنا کچھ ہو سکتا ہے، تو کیا اس طرف جا رہے ہیں؟ کیس ویسے ہی پروگریس کر رہا ہے جیسے آپ جس طرح ہونا چاہیے؟ یو آر ہیپی ود دی پروسیڈنگز، مطمئن ہے؟ شاید ہمارے الفاظ یا یہ سزائیں بھی ان کے دل کی تسلی و تشفی کا باعث نہ بن سکے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کے قرینے یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ جو مبینہ غفلت ہے، جس کو میری نظر میں شاید یہ مجرمانہ غفلت کے ضمن میں آ جائے گی، جس طرح یہ بہنا نے ساری سٹوری نریٹ کی، تو ہائی کورٹس اور ہماری عدالتوں کے دروازے یعنی کرمنل نیگلیجنس اگر ہے تو یہ کورٹ آف لاء میں بالکل اس کے بارے میں علینا صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا روٹ کینال کے لیے اینستھیزیا ہی ایک واحد حل ہے یا کوئی اور بھی چیز تھی؟ جب آپ نے ریسرچ پہلے کی تو آپ نے اس پروسیجر کو پہ ٹرسٹ کیوں کیا؟ کیونکہ دس از دی اونلی آپشن. ایک چھوٹے بچے کا روٹ کنال آپریشن سے ہی ہوتا ہے. علینا میں خود میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہ ہوا 5 سال کی عمر میں، اس کو مجھے یہ تھرو آپریشن ہی کروانا پڑا. میں نے بھی بہت دیکھا تو آئی نو کہ یہ ایز اے ماں ان کو یہی آپشن ملی ہوگی اور کوئی ہے نہیں طریقہ، کوئی بچہ اتنا ہلتا جلتا ہے کہ کیسے اس کے روٹ کنال گھنٹوں کا پروسیجر کرائیں. جی علینا آپ بتائیں. جی ایسا ہی ہے، کیونکہ میں نے 1 نہیں 2 نہیں 5 ڈاکٹر سے مشورہ لینے کے بعد، اور جب مجھے فاطمہ میموریل نے خود پرسکرائب کر دیا کہ یہی حل ہے اور آخری حل ہے تو یہی کرنا پڑے. وہاں تک تو ٹھیک تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کارڈیک اریسٹ جو ہوا، آپ کی اپنی ریسرچ یا آپ نے اور ڈاکٹر سے بات، وہ کیوں ہوا؟ نیگلیجنس کس وجہ سے ہوا؟ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. ہاں جی، کارڈیک اریسٹ جو ہوا ہے اس کو ہائپوکسک برین انجری ہوئی تھی، اس کو آکسیجن نہیں ملی. اس کے اندر ڈاکٹرز کی کمی، میل فنکشننگ اکوپمنٹ، دیر آر ملٹیپل فیکٹرز جو سامنے آئے ہیں. میں بہت زیادہ بول نہیں سکتی یہاں پر، کیونکہ یہاں پر ایک تو میں اپنی ہی بیٹی کی وجہ سے ویسے ہی پریشان ہوں، اور میں نوٹسز الگ بھگت رہی ہوں ڈی فیم کے جو مجھے ریسیو ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف کیا کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں. تو ہر طرف سے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مجھے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، مجھے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ میں کیمپینز نہ کروں اور میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں، ایمل سائر کا پیج ختم کر دوں. لیکن یہ سارے معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں. ایمل کے ساتھ جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو زیادتی اس کے ساتھ ہونی تھی وہ اپنی زندگی میں بھگت رہی، اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی مالج یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی میں وہ کس حد تک بہتری لا سکتا. جی بالکل. علینا آپ چاہتی کیا ہیں؟ آپ کیا چاہیں گی کہ اس وقت آپ کی آسانی کے لیے، ایمل کی آسانی کے لیے، یا انصاف کیا ہونا چاہیے؟ انصاف ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریشن اکاؤنٹیبل ہے، ڈاکٹرز اکاؤنٹیبل ہیں. ابھی میں تو سب سے پہلے اس فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہمیں دے گا، اور اس کے بعد انصاف کیا ہو سکتا ہے. میں ایک بچی کی زندگی ختم کر دی آپ نے، وہ اس کا علاج کوئی دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایکسپیریمنٹل علاج ہے. کیا یہ کروائیں گے؟ انہوں نے تو ہمیں صرف یہ کہہ دیا کہ جی اس سے ہم معافی مانگ سکتے نہیں. لیکن آپ بالکل بھی نا امیدی کفر ہے علینا جی، اور ہم سب مل کے دیکھیں دوا اور دعا ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا. تو آپ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے، سب آپ کی بچی کے لیے دعا کریں گے اور انشاءاللہ وہ صحت یاب ہوگی، آپ کے ساتھ کھیلے گی، ہنسے گی، بولے گی. جو آپ صبر اور ساتھ میں جو ہمت ہے آپ کے پاس، دس از انکریڈیبل. ماں کبھی ہار نہیں مانتی اور اللہ آپ کو اور ہمت دے گا. پلیز فائٹنگ، وی آر ود یو. اس پلیٹ فارم سے، 365 نیوز کے پلیٹ فارم سے، رائز اینڈ شائن کے پلیٹ فارم سے، پنجاب ہیلتھ منسٹری سے ہم یہ کہیں گے کہ پلیز اس معاملے کو ذرا دیکھیں، اور اگر یہاں اس میں کرمنل نیگلیجنس ہے، اگر کیا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر ہے تو
تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور علینا صاحبہ جیسے کہہ رہی ہیں کہ 1 سال ہو گیا ہے, ان کو تھریٹس بھی آ رہے ہیں, ان کو نوٹسز بھی آتے ہیں مختلف, اور ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پنجاب کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور وہ انویسٹیگیشن میں وکلا کے معاملے پر کوئی اگر تھریٹ کر رہا ہے تو اس کو دیکھنا, یہ سب چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی, لیکن ایسا نہیں ہو رہا, تو تھوڑا انفارچونیٹ ہے. ذرا دیکھیں اور اس بارے میں سوچیں. بہت شکریہ.